نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہی دیتے تھے، پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ کیا مراد ہے اس سے کہ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لانا اور کچھ کا کفر کرنا؟ جو آسان عمل ہو اس کو اپنا لینا اور جو مشکل ہو اس کو چھوڑ دینا، یہ ہے ایمان لانا اور کفر کرنا۔ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یعنی یہ نہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی اور نہ ہی آج ہمیں اجازت ہے کہ ہم کچھ چیزوں کا اقرار کریں اور کچھ چیزوں کا انکار کر دیں، اس کو عمل میں ہی نہ لائیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان پورے کا پورے دین میں داخل ہو جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے اس پر تکبر کیا؟ چاچے کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور جو اس کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ قرآن میں کئی احکامات ایسے ہیں جو تورات میں موجود تھے، قرآن کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا، ان احکامات کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل شدہ تھے۔ اور بلا شبہ حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور اس کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچنے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ یہ جب انسان اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتا تو وہ اس کے بدلے میں وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں کی محبت میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ اور اسی محبت اس کو بھول ہی جاتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کو بھول گئی تھی۔ تو کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے لیے ہے
تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کون کہتے تھے کہ یہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے؟ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ آخرت کا یعنی جنت کا گھر جو ہے صرف ہمارے لیے ہے۔ تو ہماری طرح بنی اسرائیل کا بھی یہ عقیدہ تھا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہے تو جنت جو ہے ہمارے لیے ہی ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کو بھی صرف ایک لقمے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اسی طرح ابلیس کو بھی صرف ایک سجدے کی بنا پر اس کو رحمت سے دور کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی بتایا گیا کہ ایک شخص منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں 70 سال کی مسافت پر چلا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک غلط بات، ایک غلط سوچ ہم کتنے خطرے میں پڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ اور جہنم میں جو نا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جہنم میں فلاں فلاں جائے گا، یعنی ہم کسی پہ فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی جہنم میں جانے کا فیصلہ یا جنت میں جانے کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو ایسا ایسا کریں گے یا گارنٹی وہاں پہ جانے کی گارنٹی ہے، تو بلکہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ سزا دے، جس کو چاہے وہ جنت میں جگہ دے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور یہ فتوی نہیں دینا چاہیے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ حالانکہ وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ موت کی تمنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اور آپ انہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے حریص پاؤ گے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دے دی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی اگر لمبی عمر بھی مل جائے تب بھی وہ نہیں بچ سکتے عذاب سے۔ تو آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل علیہ السلام اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی، ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ یعنی کتاب کو پیچھے پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو پڑھا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، غور و فکر ہی نہیں کیا، اس پر عمل ہی نہیں کیا اور ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دی۔ تو اگر یہاں پہ ہم اپنا بھی اگر جائزہ لیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دن، ہفتے، مہینے، کیا قرآن فہمی میں کوئی دن گزرتا ہے؟ کوئی دن نہیں گزرتا۔ قرآن کی تلاوت اچھی بات ہے، قرآن کا حفظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے، مگر صرف اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پر غور و فکر کرنا، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے قرآن آیا۔ اور عمل کیوں یعنی غور و فکر کیوں کریں گے ان پر؟ تاکہ ہماری جو زندگی عمل میں ڈھل جائے، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں۔ اور پھر ایک دفعہ ترجمے سے قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو بار بار دہرانا چاہیے۔ تلاوت قرآن اگر لفظی ترجمے والا قرآن سے کریں تو ترجمہ دہرائی کے ساتھ ساتھ وہ یعنی ترجمہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی کتاب کو ریشم اور دیباج کے غلافوں میں جو ہے وہ داخل کر کے رکھ دیا، جیسے ہم بھی اپنے قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ غلاف میں رکھ کے اور اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ راستہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ یہی اس کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکنا ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے پر غور کرنا چاہیے، کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں؟ اس کو غلافوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں پہ ہماری رسائی نہ ہو، اور بار بار پڑھنے والا تو اتنا اونچا رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو تو ایسی جگہ سہولت سے رکھنا پڑے گا جہاں سے وہ آسانی سے حاصل کر سکے اس کو۔
اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والا نہیں، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یعنی جادو کرنا اور جادو کرانا بنی اسرائیل میں تھا، اور یہی چیز آج امت مسلمہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کسی کو نعمت دے کر ہم کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں یا حسد کرتے ہیں؟ حسد جو ہے وہ ایمان کے بالکل منافی ہے، اور متقی حسد نہیں کرتا، کوئی تکلیف نہیں دیتا تو اس کو معاف کرتا ہے، اگرچہ دوسرے کی زیادتی یاد آنے پر تکلیف ہوتی ہے، معاف اس کو پھر بھی وہ کر دیتا ہے۔ مومن بغض نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے کو تکلیف میں مسلط دے کر اس کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ جادو اپنا اثر دکھاتا ہے لیکن کس کے ساتھ؟ اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی جادو اس وقت تک حسد نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اس لیے بجائے اس چیز کے پیچھے پڑنے کے کس نے جادو کیا، کوئی کسی نے مجھے جادو کر دیا، میرے ساتھ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ سوچنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور ساتھ میں صبح شام کے اذکار پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد 3 کل پڑھنے چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہمارے لیے ایک قلعے کا کام کرے گا، جادو سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک قلعے کی طرح ہے جو انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اذکار کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش کہ وہ جانتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تقوی نہیں اختیار کیا، ایمان نہیں لے کر، بلکہ کس کے پیچھے لگے؟ جادو کے پیچھے لگے، انہوں نے جادو سیکھا۔ اے ایمان والو، تم رعاینا یعنی ہماری رعایت کرے نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہو، اور سنو، اور قافلوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی صحابہ کرام کو مجلس میں کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ یہود رعاینا کا غلط استعمال اپنے حسد کی بنا پر کرتے تھے، تو ان سے لڑنے کی بجائے صحابہ کو دوسرے الفاظ ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ بہت بار آپ ہمیں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو تنگ کرتے ہیں، تو ایسے میں رستہ کیا ہے؟ بدل لینا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کم کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ روز ان سے جھگڑا کیا جائے، بلکہ ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے، لیکن لڑائی نہیں کرنی، لیکن تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بات کریں۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں کہ نہ مشرکین کہ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا جسے ہم بھلا دیتے ہیں، ہم اسے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ ملک السماوات والارض وما لکم من دونہ من ولی ولا نصیر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی سوالات جو ہیں بہت زیادہ کثرت سے کرنا انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دے، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، چنانچہ ہم معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کے بعد کوئی بھی نیکی جس پر بھی عمل کرو گے، جیسے ظاہری باطنی افعال اقوال جو بھی کرو گے وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، وہ نیکیوں میں اپنے سے آگے جانے کو دیکھتا رہتا ہے۔ جبکہ یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا عقیدہ تھا ان کا؟ کہ انہوں نے کہا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہود و نصارہ دونوں فرقوں میں ایک دوسرے کو حالانکہ وہ کافر سمجھتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں میں بھی ایسا ہی فرقہ ہے۔ خود جو ہے اپنا فرقہ جو ہے ہم کہتے ہیں ہمارا جنتی ہے، اور دوسرے کا جو فرقہ ہے وہ جہنمی ہے۔ آپ دیکھیں یہود و نصارہ جو ہے حالانکہ ان کے نبی ایک اور آسمانی کتابیں بھی ان کی ایک، لیکن ایک دوسرے کو وہ جہنمی سمجھتے تھے۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ یعنی اس آیت میں اخلاص اور احسان کا پیغام دیا گیا ہے، کیونکہ محسن وہ ہوتا ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور خوف اور غم دو بڑی مصیبتوں سے نجات کے لیے انسان میں اخلاص ہونا چاہیے اور احسان کی روش ہونی چاہیے۔ یہی اعمال کی قبولیت کا باعث ہے۔ اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی لوگ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا کہ کون نیکی کے کام کر کے آیا۔ اس لیے اللہ کی کتاب سے نیکی کا کام معلوم کریں اور اس کے مطابق جو ہے عمل کریں، بجائے اس کے کہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، اس کو ویران کرنے کی کوشش کی؟ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مومن کو اسی لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، ایسے کام نہ کیے جائے جس سے وہ مسجدیں ویران ہو جائیں۔ آپس کے جھگڑے لڑائی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، لوگ مسجد جانا چھوڑ دیں، تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا کہا مانتی ہے، آسمان و زمین کا موجد ہے اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقین اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ آپ کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ دراصل دو فرقہ وارانہ نام تھے، آج بھی ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر فرقہ تو یہ کہتا ہے ہمارے فرقے کو اپنا لے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
تو پھر فرقہ واریت میں نہیں پڑھیں گے تو پھر دین کیسے سیکھیں گے؟ کیا ہوگا پھر؟ ہاں، قرآن اور حدیث کی پیروی کرنی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے اور حدیث کو سننا ہے تاکہ حدیث کے مطابق عمل کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت اصل ہدایت ہے۔ کیونکہ علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ خواہش کے پیچھے چلنا شیطانی جال ہے، اور دیکھا جائے تو خواہش نفس کے پھندوں میں پھنسنے کی علامات کیا ہیں؟ ایسا شخص نعمتوں پر مغرور ہوتا ہے، چاہے مال ہو یا علم ہو یا حسن ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عطیے پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کے بندوں پر تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور تو پھر وہ اللہ کی ذات کے علاوہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی قرآن کو صرف تجوید اور بہترین مخارج سے پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو پڑھ کر سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام ٹھہرانا چاہیے، اور متشابہات پر ایمان رکھنا چاہیے اور محکم پر عمل کرنا چاہیے۔ متشابہات کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، جو شبہ والی چیزیں ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، تو شبہ والی چیزوں کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس پر جو ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمیں بتائی تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن کس طرح کا ہے؟ ہمارے ہاتھ جیسا تو نہیں ہو سکتا، تو اس میں شبہ ہے نا، تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا کہ ہم یہ ڈھونڈنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، یا جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے۔ یہ متشابہات میں ہے، لیکن محکم آیات کون سی ہے؟ جیسے زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، یہ ہمیں فرما دیا گیا، یعنی بتا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھا دیا گیا، تو ان چیزوں پر عمل کرنا ہم نے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میری اولاد میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ دیکھیں، جو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کیا خوشخبری دی گئی کہ آپ کو ہم امام بنانے والے، لیکن انہوں نے فکر کس کی؟ سب سے پہلے اپنی اولاد کی کہ میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی مومن عمل کے بعد اس کی قبولیت کے لیے بھی ڈرتا ہے۔ یہ آیت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عاجزی کی دلیل ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی بڑے بڑے کام کرنے کے بعد عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور ہر نئے کام کرنے پر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ قبولیت کی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی مسجد بنانا بھی کام بہت بڑا ہے، اس کو آباد کرنے کی کوشش کے لیے دعا بھی ضروری ہے، اور خود بھی وہاں عبادت کرنا، دعائیں مانگنا، خصوصاً استغفار کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے،
اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک رسول مانگا جو آئے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، ان کے اندر کے باہر کا تزکیہ کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ عموماً لوگ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کا کاروبار اچھا ہو، ڈگری اچھی مل جائے، اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے، ان کو زندگی کی بہاریں مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی اولاد کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں نا۔ تو یہ بھی اچھی دعائیں ہیں، مگر صرف دنیا ہی نہیں اولاد کے لیے مانگنی چاہیے، بلکہ آخرت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے مستقبل کی فکر کی، ان کی دینی تعلیم کا بندوبست کرنے کے لیے رسول مانگا۔ اور اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں جتنا مال بچوں کی دنیاوی تعلیم اور ضروریات پر خرچ کرتی ہوں، کیا اس کی دینی تعلیم کے لیے بھی اس طرح خرچ کرتی ہوں؟ دینی تعلیم کے لیے آج اگر کوئی قاری صاحب بھی گھر پہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں نا، تو ہم اس کو بھی کیا کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ پیسے لے رہا ہے، یعنی 500 سے زیادہ ہم دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے اس کو۔ تو لیکن دنیاوی تعلیم کے لیے ہم لاکھوں لگا دیتے ہیں، کتنے زیادہ پیسے لگا سکتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے نہیں لگاتے۔ تو دینی تعلیم کے لیے بھی مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے، مگر وہی جس نے خود کو بیوقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اسے کہا فرما بردار ہو جا، تو اسے کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یعنی کتنا اہم سبق ہمیں دیا جا رہا ہے اس آیت میں، کہ اپنے بچوں کے لیے مانگی جانے والی دعا بھی، پھر اس کے بعد ان سے عہد بھی لیا۔ کس بات کا عہد لیا؟ کہ اگر مرنا تو ایمان کی حالت میں ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود، آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا اور وہ اس کے لیے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی پچھلے نیک لوگ گزر گئے، ان کی نسل سے کسی کے جو نیک کام ہے کسی دوسرے کے لیے کام نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی سے مسلمان ایسی امت ہے جو تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور انہی کے دن پر جو ہے تمام انبیاء کو مانتے بھی ہیں، ان کے دین پر چلتے بھی ہیں۔ یعنی کسی ایک نبی کا انکار کیا ہے؟ تمام نبیوں کا انکار ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد اور پیروکاروں کو صحیح ایمان جو ہے ان کو سکھایا۔ پھر اگر وہ جیسی چیز جو ایمان لائے، جس پر تم ایمان لائے ہو، یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائے تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہے۔ چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا اور کون ہے، اور ہم اسی کے عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کا دین ہی اللہ کا رنگ ہے۔ تو یہاں ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگتی ہوں۔ کیا میں نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کی؟ کیا میں نے کبھی اپنے بچوں سے پوچھا میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کبھی یہ سوال کیے ہم نے اپنے بچوں سے؟
آپ کہہ دیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے۔ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے؟ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں۔ وہ ایک امت ہی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ آیت 2 دفعہ اس پارے میں آئی ہے کہ انسان دوسرے کے عمل پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ یہ نہ سوچے کہ کسی نے عمل کر لیا وہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے، بلکہ اپنے عمل خود کرے۔ یہ نہ کہہ کر مطمئن رہے کہ ہمارے باپ دادا بڑے نیک تھے یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا۔ کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن حسب نسب بھی فائدہ نہ دے گا۔ الحمدللہ یہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ دوسرا پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔